بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی حضرات 25 دسمبر کو کرسمس کا دن مناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی خوشی کی بنا پر ہے، اور ہم اس دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، لذیذ کھانے پکواتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا اس دن رہتا ہے۔ تو عیسائی لوگ یہ دن بطور عید کے، بطور تہوار کے اور بطور کرسمس کے مناتے ہیں، جبکہ عیسائی ایک آسمانی مذہب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانی کتاب عطا فرمائی۔ اس مذہب کے بڑے علماء اور بڑے اکابرین وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش والے دن کو تہوار بنانا مذکور نہیں، لہذا یہ لوگوں کا اپنا ایک اختراع ہے، اور یہ اختراع سن 336 عیسوی سے چل پڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے 336 تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ وجود میں آیا اور لوگوں نے یہ اپنی عادات بنا لی، جس کا ان کے مذہب کے اندر نہ کوئی ذکر ہے اور نہ اس طریقے سے کوئی ترغیب ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والی دن یقیناً خوشی کا دن ہے، لیکن اس دن کو عید میلاد النبی کا نام دینا کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا اور نہ صحابہ کرام نے، اور نہ ان سے زیادہ محبت کرنے والے، ہم سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چاہت رکھنے والے حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم نے، اور نہ تابعین اور نہ تبع تابعین نے، کسی نے بھی اس دن کو عید میلاد النبی کا نہیں بنایا۔ تو اس لیے ہم اس کو عید کا دن سمجھتے نہیں، اسی کے اسلام کے اندر جو عید کے دن ہے وہ دو ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ منورہ میں سال کے 2 دنوں میں خوشی کا دن منایا رہتا، اور اس دن وہ کھیل کود میں گزارتے یا اسی طریقے سے اپنے گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے یا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہوتا۔ بہرحال یہ دن وہ خوشی کا دن مناتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کی طرف سے 2 دن خوشی کا دن منائے، اور ایک دن کا نام نبی علیہ السلام نے عید الفطر کا رکھا اور دوسرے خوشی کے دن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کا رکھا۔ اسی ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا ذکر اسلام کے اندر نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں اور آسمانی کوئی حکم، اور اسی طریقے سے ان کے ماہرین وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے مذہب میں نہیں، یہ لوگوں کی بنی بنائی ایک اختراع ہے۔ اور پھر یہ کہ مسلمان اس مسئلے میں کب سے شکار ہوئے، اور کرسمس مسلمان بناتے ہیں تو کب سے بناتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اس بر صغیر میں انگریز مسلط تھا، ظاہر ہے کہ انگریز عیسائی لوگ تھے، اور اس وقت مسلمانوں میں علم کی کمی تھی، مسلمان نادانی کی بنا پر، ناسمجھی کی بنا پر اور دین کے علوم سے دور ہونے کی بنا پر انہوں نے بھی عیسائیوں کو دیکھا اور ان کے کرسمس میں، ان کے تہوار میں شریک ہوئے، اور وہی چیز ان کے اندر چل پڑی جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس مسئلے میں مبتلا ہے، اور یہ کہ جہاں بھی دیکھا رہا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی سعودی حکومت نے اس بات کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ کوئی مسلمان اغیار کے خوشی کے دن پر ان کو مبارکباد نہیں دے گا اور ان کے ہاں جائے گا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو نئی نسل کے نوجوان جو کچھ نہیں جانتی وہ بھی اپنی عادات کے اندر وہ چیزیں ڈال دے گی، اور آئندہ وہ بھی اس طریقے سے عمل شروع کر دیں گے جو آہستہ 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 وہ ایک دین سمجھ کر اس کو اپنائیں گے اور بطور ثواب کے کریں گے، جبکہ وہ اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے، جبکہ وہ عیسائیت کے اندر جائز ہی نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے بل بوتے پر کریں گے اور اسلام کے اندر داخل کریں گے جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔
اسی طریقے سے دیکھیں مسلمان اگر یہ عمل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو مسلمان تو اپنی اسلام کا لاج نہیں رکھتے. اگر مسلمان اپنی اسلام کا لاج رکھے اور اپنے اسلام کا خیال رکھے، حفاظت رکھے، تو مسلمان اس بات کو دیکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی اغیار کے ساتھ مشابہت رکھے گا تو اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. تو اگر ہم ان کے ساتھ اس خوشی کے دن شریک ہوتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر بھی اس تشابہ کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور پھر اس دن میں مسلمانوں کے لیے بڑی بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس دن میں فضول خرچیاں بے انتہا ہوتی ہیں، اسراف ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ اسراف مت کرے، کھائے بھی پیے بھی لیکن یہ کہ اسراف نہ کرے. اب ظاہر ہے کہ مسلمان اس وعید کے بھی شکار ہوتے ہیں اور وہ یہ کام کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا دوسرے مقام پر ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، مسلمان کے دوست نہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ مسلمان ہو اور آپ کے اوپر یہ حکم ان کے خوشی کے منانے پر لگتا ہے تو کیوں آپ اس طریقے سے کوئی عمل کرتے ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، آپ کا ان کے اوپر بھروسہ کرنا بیکار ہے. اللہ رب العزت کا صاف ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں، اے ایمانداروں، یہود نصارہ کو اپنا دوست مت سمجھو، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اور ظاہر ہے کہ جناب یہاں سے آپ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، یہاں سے آپ ان کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے. لہذا ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ ہم ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے کہ ایک تو ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور دوسری آنے والی نسل ہمارے ان طور اور طریقوں کو دیکھ کر ایسے بیہودہ کاموں کے اندر شرکت نہ کر جائے اور اس کے باعث ہم بنے. اب ظاہر ہے کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں اگر اس طریقے سے کوئی عمل کرتے ہیں تو ناسمجھ بچے اور ناسمجھ نوجوان وہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی کریں گے اس طریقے سے، اور پھر وہی والی بات ہو جائے گی کہ جناب قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء اور اجداد کو اس طریقے سے پایا. تو آپ بھی اس عمل کے شکار ہو جائیں گے اور آپ کی وجہ سے آپ کی آنے والی نسل تباہ اور برباد ہو جائے گی. تو اس سے بہتر نہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنائے. اور جب آپ اس کے اوپر مضبوطی سے چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے اولاد بھی محفوظ رہے گی، اور اسی طریقے سے آپ کا نسل، آپ کا علاقہ، آپ کی قوم، آپ کا خاندان سب محفوظ رہے گا. تو اس کے باعث آپ ہی بنیں گے. اور پھر آپ نبی علیہ الصلوۃ کی ارشاد کی طرف تو دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ کے ارشاد ہے من دل علی خیر کفاعلہ، کہ اگر کوئی کسی کو نیک راستہ، اچھا راستہ اور راہ دکھاتا ہے تو جیسے کہ کرنے والے کو ثواب ہے، بتانے والے کو اس کے برابر کا ثواب ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.